ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم ادبی اور تنقیدی اصطلاحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویسے تو لغت میں اصطلاح سے مراد وہ لفظ، الفاظ یا تراکیب ہیں جنہیں ماہرین علم و فن کسی خاص معنی کے لیے وضع کرتے ہوں۔ اصطلاح کا تعلق جس علم یا فن سے ہوگا اسی مناسبت سے وہ معروف ہوگی اور اس کی شناخت بھی اسی حوالے سے کی جائے گی۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں لفظ حدیث عموماً گفتگو، بات چیت یا کلام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر شرعی اصطلاح میں اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب سے متعلق اصطلاحات مذہبی، فلسفے سے تعلق رکھنے والی فلسفیانہ، سیاست سے منسوب سیاسی، ادب سے ادبی، تنقید سے تنقیدی اصطلاحات کہلائیں گی۔ آئیں اب کچھ ادبی اور تنقیدی اصطلاحات پر غور کریں۔ ان اصطلاحات میں سب سے پہلے فصاحت ہے۔ دیگر بہت سی اصطلاحات کی طرح فصاحت کی جامع و معنی تعریف ممکن نہیں، لیکن علماء ادب کے خیال میں جو کلام روز مرہ اہل زبان کے مطابق ہو، اس میں تنافر حروف نہ ہو، غریب اور نامانوس الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں، لغت نہ ہو اور قواعد و زبان کے مطابق اور تنقید سے پاک صاف ہو، وہ فصیح کلام کہلاتا ہے۔ اور کلام یا شعر کے اس وصف اور خوبی کو فصاحت کا نام دیا جاتا ہے۔ فصاحت کے لیے صرف الفاظ ہی کا فصیح ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کلام کی تراکیب، الفاظ کی ساخت، ان کی نشست، ہیئت، روانی، سلاست اور ایک خاص توازن اور تناسب کا خیال بھی ملحوظ رکھا گیا ہو۔ یوں انشاء پردازوں اور شاعروں پر بھی لازم ہے کہ وہ انتخاب الفاظ اور استعمال الفاظ میں مکمل اختیار کرے اور کلام میں خوبصورتی اور جمالیاتی عنصر اور حسن کے پہلو اس طرح رکھے کہ ان کی تخلیق دوسری تخلیقات سے ممتاز اور علیحدہ نظر آئے۔ سطور بالا میں مذکور ہوا کہ فصیح کلام تنافر حروف سے پاک ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے حروف کا استعمال کیا گیا ہو جن کا تلفظ نامانوس نہ ہو اور طبیعت پر گراں نہ گزرے اور ان کا پڑھنا قاری کی نفرت کا باعث نہ بن سکے۔ مثال کے طور پر میر انیس کے اس مصرعے میں ناڑا تو ان کی سالگرہ کا نکال لا، لفظ ناڑا اور کواڑا نامانوس لگتے ہیں۔ اسی طرح کانڑا، سڑکنا وغیرہ تنافر کی مثالیں ہیں۔ لغت اور قواعد کے خلاف کسی مذکر کو مؤنث اور کسی مؤنث لفظ کو مذکر کے طور پر استعمال کرنا بھی فصاحت سے خالی ہوگا۔ بعض اوقات الفاظ تو فصیح ہوتے ہیں مگر ترکیب میں آ کر کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ثقیل لگتے ہیں، یا ایک جیسے آواز والے حروف ایک ساتھ آ جائیں تو تنافر کلمات کا عیب پیدا کرتے ہیں۔ شیخ ناسخ کا یہ شعر ملاحظہ کریں۔ شعر عرض ہے: اور تختوں کی ہماری قبر میں حاجت نہیں، اور تختوں کی ہماری قبر میں حاجت نہیں، خانہ محبوب کا کوئی کواڑا چاہیے۔ مثلاً ذیل کے شعر میں پاؤں پڑتے ہی غرس اس استخوان نے آہ کی، اور کہا ظالم کبھی ہم بھی تو رکھتے تھے جان۔ یہ نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے۔ یہاں دیکھیں کہ مصرع اولیٰ میں اس اور استخوان کو ملا کر پڑھنے سے اس کی آواز نکلتی ہے جو نہ صرف نامانوس بلکہ کریہہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ یا پھر خدائے سخن میر کا یہ شعر ملاحظہ کرے: ہم نے تو پرفشانی نہ جانی کہ ایک بار، ہم نے تو پرفشانی نہ جانی کہ ایک بار، پرواز کی چمن سے سو صیاد کی طرف۔
یہ میر تقی میر خدائے سخن کا شعر ہے۔ یہاں مصرع ثانیہ میں بظاہر تو تمام الفاظ فصیح ہیں، مگر سے سو صیاد میں یکے بعد دیگر سین کی آواز نے ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اسی طرح فصیح کلام کو تاکید لفظی و معنوی سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک اور بات اس سلسلے میں یہ ذہن نشین رکھیں کہ کلام میں اضافت سے خوبصورتی اور روانی پیدا ہوتی ہے، مگر جب ایک سے زیادہ اضافتیں ایک ساتھ آ جائیں تو توالی اضافت کا عیب پیدا کرتی ہیں۔ یہ شعر ملاحظہ کریں: میں سرگرم بیان سوزش داغ محبت ہوں۔ سنیں ایک دفعہ: میں سرگرم بیان سوزش داغ محبت ہوں، حذر کرتا ہے شعلہ بھی میری آتش فشانی سے۔ یا پھر غالب کے اس شعر میں یہ کیفیت ملاحظہ کریں: نہ کرتا کاش نالہ مجھ کو کیا معلوم تھا ہمدم، نہ کرتا کاش نالہ مجھ کو کیا معلوم تھا ہمدم، کہ ہوگا باعث افزائش درد دروں وہ بھی۔ پس مصرع کی طرف ملاحظہ کریں کہ ہوگا باعث افزائش درد دروں وہ بھی۔ پہلے شعر کے پہلے مصرع میں متواتر اور مسلسل 4 اضافتیں آ جانے سے ایک عجیب سی ناخوشگواری محسوس کی جا سکتی ہے۔ اوپر کی بحث سے یہ واضح ہے کہ فصاحت کا وصف الفاظ اور معنی دونوں سے تعلق رکھتا ہے۔ جو الفاظ معنی ہوں وہ اپنے سیاق و سباق اور موقع محل کے حوالے سے اس قدر مناسب، موزوں اور درست ہوں کہ ان سے بہتر کسی دوسرے لفظ کو ان کی جگہ پر نہ رکھا جا سکے۔ الفاظ خوشگوار، سبک، سہل، سجل اور خوبصورت ہوں، ان کی آواز سامع کے کانوں کو بھلی لگے اور سن کر ذہن و دماغ پر ایک انشراح کی سی کیفیت پیدا ہو۔ عزیز طلبہ، یہ فصاحت کی تعریف اور فصاحت کی تعریف کے ساتھ بذریعہ شعری امثلہ کے ساتھ وضاحت کر دی گئی۔ اب آتے ہیں بلاغت کی طرف۔ بلاغت کیا ہے؟ فصاحت اور بلاغت دونوں باہم دیگر متعلق ہیں۔ وہ کلام جو فصیح ہو اور تقاضائے حال کے مطابق ہو تو اس کا یہ وصف بلاغت کہلاتا ہے۔ گویا اس طرح بلاغت کے لیے فصاحت ضروری ہے۔ بلاغت کا وصف کلام اور متکلم دونوں کی خوبی ہے۔ کلام فصیح ہو لیکن سننے والے پر وہیں اثر نہ پڑے جو کہنے والے کا مقصد ہے تو اسے کلام بلیغ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ کسی واقعے کے بیان میں کسی خاص ماحول، مخصوص افراد اور ان افراد کی مخصوص گفتگو ہو تو اسی زبان کا استعمال ضروری ہے، جو اول تو واقعہ نگاری کے لیے موزوں ہو، دوسرے یہ کہ جس خاص ماحول کا مذکور ہے اس ماحول کی وضاحت بخوبی ہو سکے، تیسرے یہ کہ اس واقعے سے متعلق افراد یا کردار جو گفتگو کرے وہ ان کے علم، مزاج، مرتبے اور درجے کے مطابق ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہو تو کلام بلیغ ہے، وگرنہ نہیں۔ اس کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں کہ ایک عام اور متوسط درجے کے آدمی کی زبان سے گفتگو کرائی جائے اور شاعر یا مصنف اس طرح کا ادبی انداز اختیار کرے جو کسی عالم فاضل کا اسلوب تو ہو سکتا ہے مگر کسی عام درجے کا آدمی کا نہیں، تو اس کا کلام درجے بلاغت سے گر جائے گا۔ لیکن اگر اس کردار کی زبان اس کے درجہ و مرتبہ کے روزمرہ کے مطابق ہوگی تو کلام بلیغ ہوگا۔ انشاء پرداز جب موضوع الفاظ منتخب کرتا ہے تو اس کا تعلق فصاحت سے ہوتا ہے، اور جب وہ انہی الفاظ کو موضوع، محل اور موقع کے مطابق استعمال کرتا ہے تو وہ بلاغت سے کام لیتا ہے۔ معروف تنقید نگار سید عابد علی عابد اس ضمن میں یوں وضاحت کرتے ہیں: ناولوں، افسانوں اور ڈراموں میں مطابقت الفاظ و معنی کا مرحلہ طے ہو جائے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کردار نگاری میں اور مختلف افراد قصہ کے تشخص میں کن چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ بلیغ انشاء پرداز اور فنکار ہمیشہ اپنے معنی کے ابلاغ کے سلسلے میں اپنے کرداروں سے وہی باتیں کرائے گا
جو انہیں زیب دیتی ہیں۔ منٹو کے افسانے پر غور کیجیے کہ اس کے کرداروں میں بگڑے ہوئے رئیس بھی ہیں اور غربت زدہ کوچوان بھی، لیکن دونوں قسم کے افراد کے صنم کھانے جدا ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کوچوان جب اپنے عشق کی بات کرتا ہے تو بیٹریوں کے گٹھیا تمباکو کی خوشبو بھی اس کے الفاظ میں رچی بسی معلوم ہوتی ہیں۔ پھر وہ زبان میں بات کرتا ہے جو تانگے والے کو زیب دیتی ہیں۔ اہل زبان کی طرح وہ کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی اردو نہیں بولتا۔ بالفاظ دیگر بلاغت کی رمز یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے یا کردار پیش کیا جائے تو ایسی زبان اختیار کی جائے جو واقعہ نگاری کے لیے موزوں اور جو متعلقہ کرداروں کی زندگی کی ترجمانی کرے۔ مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں یہ بہرحال نظر آتا ہے کہ ان کے کردار اپنے درجہ و مرتبہ سے بڑھ چڑھ کر گفتگو کرتے ہیں، یا پھر میر انیس کے بعض مرثیوں میں بھی یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ بات تو عرب کی کرتے ہیں مگر کرداروں سے زبان عجم کی بلوا لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کی ہماری ویڈیو میں ادبی اور تنقیدی اصطلاحات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو آج فصاحت اور بلاغت کے بارے میں بات کی گئی اور وضاحت کے ساتھ شعری امثلہ کے ذریعے بات کی گئی، اور اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ بقیہ اصطلاحات، تنقیدی اصطلاحات، مثالیت یا عینیت ہیں، داخلیت یا خارجیت ہیں، اور آفاقیت ہیں، اور قنوتیت اور رجائیت یا رومانویت اور کلاسیکیت ہیں، پھر کلاسیکیت اور علاماتیت ہیں، پھر رمزیت و امائیت ہیں، اور تغزل ہیں، اور انشاءاللہ تفصیلاً ہر ایک پہ وضاحت کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آپ استفادہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اور چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔